ادغام بلا غنہ قاعدہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادغام بلا غنہ کا یہ قاعدہ ہے کہ ادغام بلا غنہ کے دو حروف ہیں، واو اور لام۔ اگر ان دو حرفوں میں سے کوئی حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے تو تنوین یا نون ساکن ادغام بلا غنہ کے حرف سے مل کر جلد پڑھا جائے گا، نہ کھینچے گا، نہ غنہ ہوگا۔ جیسے من ربک ما للبدن، اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام کہتے ہیں۔ تختی نمبر 17 سنائیے۔ تختی نمبر 17، مد کرنے کے قواعد۔ مد منفصل کا یہ قاعدہ ہے کہ جب حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو وہاں پر مد ہوگا اور 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ جیسے فی احسن، اس کو مد منفصل اور مد جائز کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اظہار شفوی کا قاعدہ سنائیے۔ اظہار شفوی کا یہ قاعدہ ہے کہ جب میم ساکن کے بعد دوسری میم اور با کے علاوہ باقی حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر میم ساکن کا اظہار ہوگا، یعنی جلد پڑھا جائے گا، نہ کھینچے گا، نہ غنہ ہوگا۔ جیسے ہم فیہا لکم دینکم ولی دین، اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ حرف غنہ کا قاعدہ۔ حرف غنہ کا یہ قاعدہ ہے کہ حرف غنہ کے دو حرف ہیں، نون مشدد، میم مشدد۔ جب نون مشدد، میم مشدد ایک حرکت کے بعد آ جائے تو وہاں پر نون مشدد، میم مشدد ہوگا اور ایک الف کے برابر کھینچ کر ناک سے غنہ ہو کر پڑھا جائے گا۔ جیسے جس کو حرف غنہ کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ وقف بالابدال کا کیا قاعدہ ہے؟ وقف بالابدال کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کلمے کے آخر میں گول تا پر وقف ہو تو وہاں پر تا کو گول ہا سے بدل کر ساکن کر کے پڑھیں گے۔ جیسے نطفۃ سے نطفہ، اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں۔ مد عوض کا قاعدہ۔ تختی نمبر 9، وقف کرنے کے قواعد۔ مد عوض کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کلمے کے آخر میں 2 زبر والی تنوین پر وقف ہو تو تنوین کو
کیدن سے قیدا، تغابن سے تغابا، اس کو مد عوض کہتے ہیں۔ 10 حروف۔ 10 حروف پر ہیں، یعنی موٹی آواز سے پڑھے جاتے ہیں۔ ان میں سے 7 حروف ہمیشہ پر ہوتے ہیں: خو، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ باقی 3 حروف الف، راء، لام، یہ کبھی پر اور کبھی باریک ہوتے ہیں اور ان کو عارضی پر کہتے ہیں۔ دانتوں کی تشریح۔ دانتوں کی تشریح: بعض مخارج کا تعلق دانتوں سے ہے، اس لیے یہاں دانتوں کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ مخارج کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ انسان کے منہ میں کل 32 دانت ہوتے ہیں، 16 اوپر 16 نیچے۔ سامنے کے 4 چوڑے دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں، اوپر کے 2 دانتوں کو ثنایا علیا اور نیچے کے 2 دانتوں کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ پھر ثنایا کے برابر میں 4 دانت اور ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، ان کو رباعیات کہتے ہیں۔ پھر ان رباعیات سے ملے ہوئے 4 دانت اور ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، ان کو انیاب کہتے ہیں۔ اور اسی طرح انیاب کے برابر میں 4 دانت اور ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، ان کو ضواحک کہتے ہیں۔ پھر ان ضواحک کے برابر میں 12 دانت اور ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے 3 3، ان کو طواحن کہتے ہیں۔ پھر طواحن کے برابر میں یعنی بالکل اخیر میں 4 دانت اور ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، ان کو نواجذ کہتے ہیں۔ طواحن نواجذ کو عربی میں اضراس اور اردو میں داڑھیں کہتے ہیں۔ کل دانتوں کو یاد کرنے کے لیے نظم لکھ دی گئی ہے تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو۔ ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہے 4 اور رباعی ہے 2 2، ہے انیاب 4 اور باقی رہے 20، یہ کہتے ہیں قراء۔ اضراس انہی کو، ضواحک ہے 4 اور طواحن ہے 12، نواجذ بھی ہے ان کے بازو میں 2 2۔ شاباش۔ ہاء اور عین کا مخرج۔ ہاء عین کا مخرج وسط حلق یعنی حلق کا بیچ۔ قاف کا مخرج۔ قاف کا مخرج زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو۔ میم کا مخرج۔ میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کی خشکی کا حصہ۔ مد لازم کلیمی مثقل کا کیا قاعدہ ہے؟ مد لازم کلیمی مثقل کا قاعدہ یہ ہے کہ جب حرف مدہ کے بعد تشدید اسی کلمے میں ہو تو وہاں
जैसे जगह, इसको मद्दे लाजिम कलीमी मुतक्कल कहते हैं। कायदा खोलिए, तख्ती नंबर 19 खोलो। रफ़अहुल्लाहु, के ऊपर ज़बर है इसलिए रोए मुतहर्रिक होगी। फा के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। आइन के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले पेश है इसलिए लफ्ज़ अल्लाह का लाम शुरू होगा। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर को अलिफ मद्दा की तरह एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा जाता है, इसको मद्दे सिला कहते हैं। हा के ऊपर पेश है, पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। रफ़अहुल्लाहु, पिछले इधर पीछे देखो, मद्दे लाजिम कलीम मुखफ़्फ़फ़ की जो मिसाल है अल आना, इसका जरा करो। के बाद सुकून असली उसी कलीमे में हो तो वहाँ पर मद होगा और चार अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाएगा, इसको मद्दे लाजिम कलीमी मुखफ़्फ़फ़ कहते हैं। हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर को अलिफ मद्दा की तरह एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा जाता है, इसको मद्दे सिला कहते हैं। नून के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। माशाअल्लाह। इधर बोलो, इक़लाब इब्दाल का जो कायदा है इसकी एक मिसाल पढ़ो। मिन बादी, मिन बादी, मीम मीम ज़ेर मिम, बा आइन ज़बर बा, मिन बा, दाल ज़ेर दी, मिन बादी। मीम के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। नून साकिन के बाद बा इब्दाल का हर्फ आया हुआ है, इसलिए नून साकिन की आवाज़ को मीम साकिन की आवाज़ से बदल कर एक अलिफ के बराबर खींचकर नाक से गुन्ना होकर पढ़ा जाएगा, इसको इब्दाल कहते हैं। क़ल्ब और इक़लाब
بھی کہتے ہیں. با کے اوپر زبر ہے, زبر کو جلدی پڑھے, تھوڑا بھی نہ کھینچے. عین کے اوپر جزم ہے, جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر ایک مرتبہ پڑھتے ہیں. اس کو حرف ساکن کہتے ہیں. دال کے نیچے زیر ہے, زیر کو جلدی پڑھے, تھوڑا بھی نہ کھینچے. من بعدی, پیچھے کھولو, یہ پڑھو. وَمَن تَوَفَّيْتَهُ, ومن توفیتہ, واو زبر وا, میم نون زبر من, ومن تا زبر تا, ومن تا, واو فا زبر وف, ومن توف, فا یا زبر فی, ومن توفی, تا زبر تا, ومن توفیتا, الٹا پیش ہو, ومن توفیتہ. واو کے اوپر زبر ہے, زبر کو جلدی پڑھے, تھوڑا بھی نہ کھینچے. میم کے اوپر زبر ہے, زبر کو جلدی پڑھے, تھوڑا بھی نہ کھینچے. نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا آیا ہوا ہے, اس لیے نون ساکن ایک الف کے برابر کھینچ کر ناک سے غنہ ہو کر پڑھا جائے گا. اس کو اخفائے باغنہ اور اخفائے حقیقی کہتے ہیں. تا کے اوپر زبر ہے, زبر کو جلدی پڑھے, تھوڑا بھی نہ کھینچے. واو کے اوپر زبر ہے, زبر کو جلدی پڑھے, تھوڑا بھی نہ کھینچے. فا کے اوپر تشدید ہے, تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. ایک بار پیچھے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے. تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے, اس کو حروف مشدد کہتے ہیں. یا ساکن سے پہلے زبر ہے, اس لیے یا لین ہوگا. یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھے, اس کو لین کہتے ہیں. تا کے اوپر زبر ہے, زبر کو جلدی پڑھے, تھوڑا بھی نہ کھینچے. ہا کے اوپر الٹا پیش ہے, الٹا پیش کو واو مدہ کی قوہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. اس کو مد صلہ کہتے ہیں. ومن توفیتہ, اسی صفحے میں اوپر رائے مشددہ کی جو تختی ہے تو اس میں شررن, اس کی راہ کیسی ہوگی؟ کیوں؟ رائے مشددہ کے نیچے 2 زیر ہے, اس لیے رائے مشددہ باریک ہوگی. ٹھیک ہے.